ہمارے حضرت کے اسی سفر میں ایک شخص نے، جن کو اللہ نے کچھ جرت دی تھی، ہم لوگ تو دنگ رہ گئے ان سے اس طرح کا سوال سن کر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض وقت کچھ بدو آ جاتے تھے، کچھ اعرابی صحابی آ جاتے تھے اور سیدھا سیدھا ایسے سوالات کر لیتے تھے جو صحابہ عام طور پر نہیں کر سکتے تھے، اور ان سوالوں کے جواب کے طور پر اللہ کے رسول بڑی شفقت سے جو کچھ کہہ دیا کرتے تھے، اس سے صحابہ کو بہت کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے، آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے نہیں آیا ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ منور چہرہ، یہ پرتاثیر بیان، یہ تقوی کی پھوٹتی ہوئی کرنیں، یہ آپ کو کیسے ملی؟ دیکھا ہم نے بہت سو کو ہے، لیکن تو چیزیں دی گئی، یہ کیسے ملا؟ حضرت تو بالکل خاموش ہو گئے، دوزانو بیٹھنے لگے اور کئی منٹ تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر اپنے عمامے کے کنارے سے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور یہ کہا کہ مولانا میں کیا عرض کروں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے گھر میں میرے ماں باپ نے ایک معمول بنایا تھا، عشاء کے بعد سے 1 بجے رات تک میری ماں تہجد پڑھتی تھی اور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جب 1 بجتا تھا تو میرے والد اٹھ جاتے تھے اور میری ماں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی تھی، پوری رات کبھی ایک رات بھی میری زندگی میں ایسی نہیں گزری جس میں میرے ماں باپ دونوں پوری رات یکجا سوئے ہوں، رات تقسیم کر لی تھی، آدھی رات ایک جاگتا تھا، آدھی رات ایک روتا تھا، اور میں روزانہ اپنی ماں کی دعاؤں میں، جب میں 4 سال کی عمر کا تھا، 3 سال کی عمر کا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کی دعاؤں میں اپنا نام سنتا تھا کہ ماں گھنٹہ گھنٹہ بھر رو رو کے کہتی تھی، اللہ اور کوئی تمنا نہیں ہے، ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے ذوالفقار کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے منع کو ولی بنا دے، میرے منع کو ولی بنا دے۔ یہی دعا آدھی رات تک ماں مانگتی رہتی تھی، یہی دعا آدھی رات تک باپ مانگتے رہتے تھے، اور میں کبھی کبھی مچلتا تھا، میرا نام آدھا گھنٹے تک سنائی نہیں پڑتا تھا اور دعائیں مانگتے تھے، تو میں بستر سے اٹھ کر جاتا تھا اور کہتا تھا، امی آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں لیا، آج میں آپ سے نہیں بولوں گا، میرے لیے مانگیے نا، میرے لیے مانگیے نا۔ پھر وہ میرے لیے مانگنا شروع کرتی تھی، میں بھی بستر پہ آ کے لیٹ جاتا تھا۔ حضرت نے آنسوؤں کے درمیان ان صاحب سے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، کہا، حضرت میرا روحاں ممنون ہے اپنے ماں باپ کا، جو کچھ ہے ہوں، اگر میں کچھ ہوں تو ان کے طفیل ہوں، اب آپ نے جب پوچھا ہے تو یہ دعا بھی کر دیجئے کہ مر کر جب قیامت میں اٹھایا جاؤں، اس وقت میرے ماں باپ خوش ہو جائیں کہ جیسا بنوانا مجھے اللہ سے وہ مانگ کر گئے، میں ویسا ہی اللہ کے ہاں قرار پا جاؤں۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتے تھے، میں وہ نہ بن سکا۔ یہ اہمیت ہے ماں باپ کی طرف کی۔ روزانہ رات کو آدھی رات جاگنا تو دور کی بات ہے، 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے، آدھا منٹ بھی ہم نے رو کر اپنی ماں اپنے اولاد کے لیے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ کبھی تھپڑ مارتے ہیں، کبھی چانٹا مارتے ہیں، کبھی برا بلا کہتے ہیں، کبھی گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی جماعت میں دھکیل کے بھیج دیتے ہیں، جا بھاگ 40 دن کے لیے، جا کمبخت خبیث، صورت مت دکھانا۔ اس طرح بچے بنتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا۔